اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے جماعت ہفتم اردو کا جو خط پڑھنا ہے اس کا عنوان ہے سہیلی کے نام خط اس کے والد محترم کی بیمار پرسی کے لیے۔ ٹھیک ہے، بیمار پرسی کے لیے خط لکھنا ہے۔ آپ کی جو سہیلی ہے اس کے والد محترم کی بیمار پرسی کے لیے خط لکھنا ہے۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اس کا پیٹرن آپ کو جیسا کہ پہلے بھی پتہ ہے، میں آپ کو مزید بتا دیتی ہوں کہ آپ نے رائٹ سائڈ پہ، رائٹ کارنر پہ آپ نے مارجن لائن کے بعد رائٹ کارنر پہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے امتحانی مرکز۔ اس کے بعد آتی ہے ڈیٹ، تاریخ لکھنی ہوتی ہے آپ نے 25 جنوری 2021، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے والد صاحب کو لکھ رہے ہیں، والدہ کو لکھ رہی ہیں، چچا جان کو لکھ رہی ہیں، یا آپ اپنی دوست کو لکھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو مخاطب کرنا ہوتا ہے۔ وہاں پر آپ نے لکھنا ہوتا ہے پیاری دوست آمنہ، یا پیاری ابا جان، ٹھیک ہے، پیاری امی جان، اس طرح آپ نے جس کو مطلب آپ خط لکھ رہے ہیں اس کا یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے آپ نے نام۔ سب سے پہلے امتحانی مرکز آئے گا رائٹ کارنر پہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد 25 جنوری مطلب تاریخ آئے گی 25 جنوری 2021، اس کے بعد پیاری دوست آمنہ، السلام علیکم، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اس کا بھی بالکل آپ نے یہی پیٹرن یوز کرنا ہے کہ کہاں پہ السلام علیکم آ رہا ہے، یہ بھی اسی جگہ پہ آئے گا رائٹ کارنر پہ جہاں سے لائن سٹارٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے آپ لکھنا شروع کریں گے السلام علیکم کے نیچے سے، جہاں پہ السلام علیکم ختم ہو رہا ہے لکھا ہوا، اس کے آگے سے آپ لکھنا شروع کریں گے پچھلے دنوں آپ کے والد محترم کی بیماری کی اطلاع ملی، یہ خبر سن کر ہم سب کو بہت پریشانی ہوئی، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد مکمل صحت عطا فرمائے اور ان کا سایہ آپ لوگوں پر تا دیر قائم رکھے۔ خط ملتے ہی ان کی صحت کا حال بیان کریں تاکہ ہماری پریشانی دور ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی جو آپ کی دوست ہے اس کے والد محترم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ بیمار ہے، تو آپ لکھ رہی ہیں کیا لکھیں گے آپ کہ پچھلے دنوں آپ کے والد محترم کی بیماری کی اطلاع ملی، یہ خبر سن کر ہم سب کو بہت پریشانی ہوئی، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد مکمل صحت عطا فرمائے اور ان کا سایہ آپ لوگوں پر تا دیر قائم رکھے۔ خط ملتے ہی ان کی صحت کا حال بیان کریں تاکہ ہماری پریشانی دور ہو۔ اس کے بعد ہے ان دنوں میرا سالانہ امتحان شروع ہے، اس لیے میں ان کی عیادت کے لیے خود حاضر نہیں ہو سکتی، امتحان ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گی، امید ہے اس وقت تک آپ کے والد صاحب مکمل صحت یاب ہو چکے ہوں گے، میری طرف سے سب گھر والوں کو سلام، والسلام آپ کی پیاری دوست الف ب جیم۔ بچوں، جب آپ لکھ رہی ہیں، گھر سے خط لکھ رہی ہیں اپنی دوست کو، تو الف ب جیم کی جگہ پہ آپ یہاں پہ اپنا نام لکھیں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اسکول میں لکھ رہے ہیں، ایگزامینیشن ہال میں ہیں، آپ اپنے امتحانوں کے لیے لکھ رہے ہیں، یا آپ کلاس میں لکھ رہے ہیں، تو آپ کی پیاری دوست کے جہاں پہ نام آئے گا اس کی جگہ پہ آپ لکھیں گے الف ب جیم، ٹھیک ہے۔ تو بچوں، آپ نے اسی پیٹرن سے سیم اسی طرح آپ نے اس خط کو جو ہے لکھنا ہے اپنے ہوم ورک میں، ٹھیک ہے۔ گھر کے کام میں آپ نے جو خط آپ کو پڑھایا گیا ہے جماعت کے کام میں، یا آپ نے گھر کے کام میں اس کو لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ پہلے آپ اس کو جو ہے وہ سمجھ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ اس کو اپنے گھر کے کام میں نوٹ بک پر لکھیں گے اور پھر اس کو یاد کریں گے۔ نوٹ بک آپ نے ریڈی کرنی ہے، آج کی ڈے اور ڈیٹ جو ہے وہ مینشن کرنی ہے، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے مارجن لائن ڈرا کرنی ہے، بہت نیٹ کر کے پیارا سا کر کے آپ نے لکھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد بچوں، آپ کا جو سبق ہے نام دیو مالی جو آپ کو پڑھایا گیا تھا، ٹھیک ہے، سبق جو آپ کا نام دیو مالی ہے اس کا جائزہ ہوگا کل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل بدھ ہے اور بدھ والے دن آپ کا اردو کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو آپ کا جو ہے وہ کل جائزہ لیا جائے گا سبق نام دیو مالی کا۔ آپ نے جائزہ تیار کرنا ہے، اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے، جو آپ کو اس میں پڑھایا گیا ہے آپ نے وہ بہت اچھے سے اس کو تیار کرنا ہے۔ کل آپ کا سبق نام دیو مالی کا جائزہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا بچوں، اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔